اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خانوادہ اہل بیت کے کور چشم و چراغ امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حسن مثنیٰ ان کا نام اس لیے پڑا کہ ان کے والد کا نام بھی حسن، ان کا اپنا نام بھی حسن، اور آگے ان کے ایک بیٹے کا نام بھی حسن۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ یعنی دوسرے نمبر والا، جس طرح علی اصغر اور علی اکبر دو تھے، بڑا اور چھوٹا، تو یہاں پہ حسن مثنیٰ درمیان والا دوسرا، اور حسن مثلث تیسرا جو ان کے آگے فرزند گزرے، تو یہ تینوں حسن تھے۔ عرب میں یہ رواج تھا، آپ دیکھیں گے کہ اکثر نام جو ہیں وہ اسی ناموں سے رکھے جاتے ہیں، اور ان کی جو شادی ہوئی وہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لاڈلی شہزادی سے ہوئی جس کا نام بھی فاطمہ تھا، یعنی امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی والدہ کا نام بھی فاطمہ، تو زہرا سلام اللہ علیہ، اور انہوں نے اپنی بیٹی کا نام بھی اپنی والدہ خاتون جنت کے نام پہ رکھا، یعنی ان کو فاطمہ صغریٰ کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ خوشبخت کائنات کے انسان ہے حضرت حسن مثنیٰ، جس سے حسنی اور حسینی دونوں سادات کا ایک سنگم بنا، اور یہ نسل آگے چلتی ہے، یعنی حسنی اور حسینی سادات کا مرکز بن گیا، سنگم بن گیا، کیونکہ انہوں نے شادی اپنے چچا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے کی، ان کی صاحبزادی سے کی۔ آپ دیکھیے کہ جب نکاح کی عمر کو پہنچتے تو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ بتائیں میری جو صاحبزادی ہیں ان میں سے کس صاحبزادی کے ساتھ آپ نکاح کرنا پسند فرمائیں گے؟ کتنی بڑی بات ہے یہ، اور شرم و حیا کا یہ پیکر خانوادہ اہل بیت کا یہ چشم و چراغ، شاید چچا بھی امتحان لینا چاہ رہے تھے اس روحانی اور باطنی پاکیزگی کا اور شرم و حیا کی علم برداری کا، اور بتیجا بھی اس امتحان پہ پورا اترتا ہے کہ حضرت حسن مثنیٰ خاموش رہتے ہیں، حیا سے نظریں جھکی رہتی ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے۔ تو پھر وہ تاریخی الفاظ امام حسین علیہ السلام نے ادا کیے کہ اے حسن مثنیٰ، میں اپنی اس بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر رہا ہوں جو عکس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یعنی جو فاطمہ صغریٰ ہیں، ان کے عادات و اطوار، ان کی شکل و صورت ساری کی ساری اپنی دادی جان سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے اوپر ہے۔ تو اس خوبصورت جوڑی کا کیا عالم ہوگا کہ ایک طرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا پوتا حضرت حسن مثنیٰ، اور دوسری طرف حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی پوتی حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خوبصورت یہ جوڑی ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنی برکتیں اور کتنی روحانیت سے نوازا ہوگا۔ یہ ان کی شادی اس گھرانے کے ساتھ ہوئی۔ اس سے پہلے بات آگے چلی کہ میں ان کی پیدائش کا تذکرہ کروں تو آپ کی پیدائش 9 مئی 650 عیسوی کو ہوتی ہے، اور ہجری طور پہ 12 رمضان 29 ہجری کا سال جو ہوتا ہے، اس میں حضرت حسن مثنیٰ کی ولادت ہوتی ہے، اور آپ کی جو وفات ہے یہ 16 مارچ 716 عیسوی بمطابق 17 رجب المرجب 97 ہجری میں آپ کا انتقال ہوتا ہے، اور مدینہ کی قریبی مضافات میں آپ کی تدفین ہوتی ہے۔ اور آپ کی تدفین کا بھی ایک ایسا عمل ہے کہ بڑے بڑے محدثین نے اس پہ کلام کیا ہے کہ آپ کی جب وفات ہو جاتی ہے تو آپ کی شرم و حیا کی پیکر سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا عکس حضرت فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر پہ 1 سال تک وہاں پہ خیمہ لگائے رکھتی ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک خیمہ ویسے لگایا، ایک خیمے کے ساتھ آپ خود بیٹھی رہی، یعنی حجرہ وہاں ساتھ ہی بیٹھے رہے، یعنی اتنی زیادہ وفا کا تقاضا کہ قبر اطہر کے ساتھ 1 سال تک بیٹھنا۔ اور امام بخاری ملا علی قاری وغیرہ فرماتے ہیں
کہ یہ جو خیمہ قبر کے اوپر لگایا گیا تھا اس وجہ سے لگایا گیا تھا کہ قبر پہ اگر کوئی آدمی آتا ہے تو وہاں پہ بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو اس کے لیے سائے کا سامان بیٹھا رہے گا، یعنی اس کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے کہ قبر پہ ہم جو سہولیات بناتے ہیں، اگر مزار کی چھت ہوتی ہے یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے اور اس نیت سے کہ جو زائرین آتے ہیں قبرستان میں بیٹھ کے اگر کوئی پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے ایک آسانی ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ صغریٰ سلام اللہ علیہا کا یہ جو عمل ہے یہ امت کے لیے مشعل راہ بن گیا، اور آپ دیکھیں کہ عرب و عجم میں جتنی بھی مقدس ہستیاں گزری ہیں ان کے مزارات بنائے گئے اور وہاں پہ زائرین کے بیٹھنے کی جگہ بنائی گئی۔ تو تاریخ اسلام میں شاید یہ خاتون تھی جنہوں نے اتنا بڑا ایک کام کر کے امت کے لیے اس طرف راہ ہموار کر دی کہ زمانے کی سختیاں، کسی مقدس آدمی کی آپ قبر پہ جائیں پھر قبر کی پہچان کرنا مشکل، تو یہ سارے معاملات انہوں نے سیٹ کر دیے۔ تو یہ شہید کربلا نہیں بلکہ غازی کربلا ہے حضرت حسن مصنع۔ آپ نے کربلا کے میدان میں بنفس نفیس شرکت کی، دونوں میاں بیوی نے شرکت کی، اور جس سال واقعہ کربلا ہوا اسی سال ہی یعنی اس سے کچھ عرصہ پہلے آپ کی شادی ہوئی تھی، اور آپ دونوں میاں بیوی اس جہاد میں شامل ہوئے کربلا والے میں، اور 20 سے زائد زخم حضرت حسن مصنع کو لگے۔ لیکن آپ کے کچھ ایسے رشتہ دار تھے آپ کے ننیالی جنہوں نے وہاں سے کربلا سے زخم کھانے کے بعد آپ کو لے گئے، آپ کو مرہم پٹی کی گئی، اس وقت چلے گئے، اور بعد میں پھر جب ٹھیک ہو گئے تو اس ظالم یزیدی حکومت نے آپ کو قیدی بنا کر دمشق تک ان کو پھر لے کے گئے۔ تو یہ حضرت حسن مصنع تھے جن کو غازی کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ کہیں کہ ایک طرف اگر امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین کے فرزند بچ جاتے ہیں جو کربلا سے زندہ آئے اور حسینی سادات آگے بڑھے، تو دوسری طرف حضرت حسن کے صاحبزادے حضرت حسن مصنع بھی کربلا میں بچ جاتے ہیں، کربلا سے غازی ہو کے واپس آتے ہیں، اور حسنی سادات کا یہ سلسلہ جو ہے یہ آگے چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی خوبیاں رکھی تھی، جس طرح باطنی طہارت اور ذہنی بلوغت تو اس گھر کا ترہ امتیاز تھا ہی تھا، مہمان نوازی سخاوت تو تھی ہی تھی، لیکن آپ بلا کے حدیب تھے، یعنی شاعر اور ادیب، لکھنے میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، اور عربی جو ذوق تھا شاعری والا وہ بھی آپ کے اندر پایا جا رہا تھا، اور یہ ساری خوبیاں ہونے کی وجہ سے جس طرح تمام اہل بیت کی روحانی جو تھی عظمت کی وجہ سے، اور امت دلی طور پہ اپنا حاکم انہی کو سمجھتی تھی، تو یہاں پہ بھی جو وقت کے بادشاہ ہوتے تھے وہ ہمیشہ آپ سے خائف رہا کرتے تھے۔ تو آپ کا ایک سنہری قول ہے کہ صوفی جو علم سے عاری ہو، اور دوسرا وہ جو عالم بے عمل ہو، یہ میری کمر توڑ دیتا ہے یا امت کی کمر توڑ دیتا ہے، اس طرح کا ایک قول آپ سے منسوب ہے۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ صوفی وہ ہونا چاہیے جو علم والا ہو، اور عالم وہ ہونا چاہیے جو عمل والا ہو، یعنی علم کے بغیر عمل بھی نہیں اور عمل کے بغیر علم بھی نہیں، اور اس کے ساتھ خلوص تو اہل بیت کا ترہ امتیاز تھا۔ اور عبداللہ بن مروان نے ایک دفعہ آپ کو بلایا، آخری عمر تھی آپ کی، اپنے کارندوں کے ذریعے پیغام بھیجا کہ آل زبیر کے خلاف آپ ڈائس پہ آ کے سٹیج پہ آ کے کوئی بات کریں، یعنی وہ آپس میں لڑانا شاید اس خاندان کو کمزور کرنے کے لیے، وہ بھی اعلیٰ عرفہ خاندان تھا اصحاب کرام کا، تو اس طرف اس حوالے سے وہ لے کے گیا کہ جب یہ اس کے خلاف بات کریں گے تو عوامی ہمدردیاں میری طرف آئیں گی۔ یہ لڑا کے حکومت کرنا یہ طاغوت کا ہمیشہ ایجنڈا ہوا کرتا ہے، لیکن قربان جائے خانوادہ اہل بیت کے کہ باطل حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق کہنا اہل بیت سے کوئی سیکھے، یہ انہی کا ترہ امتیاز ہے کہ آپ نے اس کو جواب دیا کہ میں ایسی بات کبھی بھی نہیں کرتا، اور بدلے میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں آپ کو حق پر بلا رہا ہوں اور آپ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی مروان کو یہ پیغام بھیجا کہ میں آپ کو حق کی طرف، جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اور آپ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ پھر
बादशाह वक्त ने आप पे इल्जाम लगाया कि आप इराकियों को छुप छुप के खत लिखते हैं कि वो आपकी बैत कर लें और आप हुकूमत के खिलाफ साजिश करके खिलाफत लेना चाहते हैं या बादशाह बनना चाहते हैं। हालांकि बादशाहत और खिलाफत तो इन्हीं के घराने की थी, इन्हीं का हक था, लेकिन आपने ऐसा कोई इकदाम नहीं किया, ये झूठे इल्जामात थे। तो फिर बाकायदा मदीने के खलीफा को खत लिखा गया, उसने इंक्वायरी की, लेकिन जब वो देखा तो उसने कहा कि वल्लाह ये वो चेहरा है कि ये झूठ नहीं बोल सकता। अगर इन्होंने खत लिखे होते तो ये सामने आके कहते कि हाँ हमने इराकियों को खत लिखे हैं, हम ये काम करना चाह रहे हैं, लेकिन जब ये इनकार कर रहे हैं तो इनका चेहरा ये बता रहा है। मिरवान को मदीने के जो गवर्नर थे उसने खत लिखा कि इनके चेहरे पे झूठ सजता ही नहीं, मैंने इनके चेहरे को देखा है, तूने तो वहां पे लोगों से बातें सुनी हैं, मैंने इनके चेहरे को देखा है कि ये सच बोल रहे हैं, सच की हलावत महसूस हो रही है, इन्होंने इराकियों को खत नहीं लिखे। फिर ये सिलसिला तो खैर चलता ही रहा अहले बैत के साथ, लेकिन आप इसके साथ रूहानी इल्मी अमली हदीस की खिदमत करते रहे और दीन की सरबलंदी के लिए काम करते रहे। आपकी जो मरवियात हसन मुसन्ना है वो बड़ी खूबसूरत हदीसें हैं जो आपने अपने खानदान से नकल की, यानी हजरत हसन से, और हजरत हसन ने हुजूर अलैहिस्सलाम से, या कुछ रिवायत ऐसी हैं कि हजरत हसन मुसन्ना, हजरत हसन और फिर हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से होती हुई हुजूर अलैहिस्सलाम तक जाती हैं। तो इसमें से कुछ हदीसों का मफहूम मैं आपके सामने बयान करता हूं। हजरत हसन मुसन्ना से एक रवायत है, आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस मुसलमान ने अपने मुसलमान भाई के सीने में खुशी डाल दी उसके लिए जन्नत वाजिब होगी। यानी किसी मुसलमान को खुश कर देना, मुसलमान के सीने में खुशी को दाखिल कर देना, ये दूसरे मुसलमान के लिए जन्नत वाजिब होने का सबब बन जाता है। कितनी बड़ी बात है, हम छोटे छोटे काम करके भी दूसरे मुसलमान को खुश कर सकते हैं। फिर ये आयतुल कुर्सी के हवाले से मशहूर जो हदीस है, इसके रावी भी आपने फरमाया कि फर्ज नमाज के बाद अगर कोई आदमी आयतुल कुर्सी पढ़ लेता है तो दूसरी फर्ज नमाज तक वो आयतुल कुर्सी उसकी मुहफ़्फ़िज़ बन जाती है। यानी आयतुल कुर्सी का जो हिसार है ये भी उम्मत को हजरत हसन मुसन्ना की तरफ से मिला है कि उनकी तरफ से रवायत होती हुई ये उम्मत तक पहुंची है। और फिर ये रवायत भी हजरत हसन मुसन्ना से होती हुई हम तक पहुंचती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पाक पढ़ो, मेरी आल पे दुरूद पाक पढ़ो, तो ये हम तक पहुंचता है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम पहुंचते कहते हैं, फरमाते हैं कि जहां से भी दुरूद शरीफ पढ़ो ये हम तक जरूर पहुंचता है। फिर एक और रवायत आपकी, आप फरमाते हैं कि अगर खजूर का दरख्त आपके घर के सामने हो, सैन में हो, तो इसको नुकसान नहीं देना चाहिए, इसको नुकसान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये बरकत वाला दरख्त है। तो खजूर का दरख्त हमें लगाना चाहिए, फल दे या ना दे, हमारे घरों के सामने होना चाहिए। जिस तरह अंजीर हमारा मजहबी दरख्त है, इसी तरह खजूर भी हमारा मजहबी दरख्त है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसके बड़े वसाइल जो फजाइल हैं वो बयान किए हैं। तो ये हदीस भी इसी तरफ से है। और फिर आपने फरमाया कि इखलास के साथ अगर कोई आदमी जानवर कुर्बान करता है अल्लाह की रजा की खातिर तो वो जहन्नम से दूर हो जाता है। यानी जहन्नम से छुटकारा हासिल करने के लिए जानवर की कुर्बानी देना यह भी एक अहसन इकदाम है। ये कुछ मरवियात हैं जो हजरत हसन मुसन्ना से हमें मिलती हैं। तो ये खानवादा अहले बैत के चश्म चिराग है, इनकी जो औलाद आगे चली है उस हवाले से, अगले इमामों के हवाले से भी हम जरूर बात करेंगे अगले सेशन में इंशाअल्लाह। तो हम हजरत इमाम आली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों के कदमों की खाक दर खाक हैं और उनकी औलादों के भी खादम हैं। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन खानवादा अहले बैत के सदके हमारी बख्शिश व मग़फ़िरत फरमाए और दुनिया के भी जितने मसाइल हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, हम सब की इज्तिमाई या इनफरादी अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत की इस मुक़द्दस और मुतहहर कराने के सदके हमारी सब मुश्किलात को आसान फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।